بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو لوگ گناہ کی وجہ سے کعبے میں پتھر کے بن گئے، بھاگ دو۔ پہلا بھاگ ضرور سنیں تبھی مکمل ویڈیو سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی جرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اسب بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت جید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ یعنی زنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ جیسی تھی۔ انہوں نے گناہ کیا، اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بننے شروع ہو گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کوئی نہیں جانتا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوائے نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جس میں ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر ادھر کسی کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اور انہیں پہچان لیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ ان دونوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر ایسا گھنونا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بننے کے لیے اس زمانے میں کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان پر مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگ کے لیے ضروری کر دیا گیا تھا کہ ان بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ اور جو بھی اس مقدس مقام پر عطا ہو وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتے وقت گزرتا گیا۔ 150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا اور نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتے سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ عبادت کا حصہ نہیں ہے تو انہیں جوتے سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگا اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھونے تھے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیا، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ وہاں پر بھی شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف دیتا گیا۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے، تم نے ان بتوں کو چھو کر دعا کی تھی۔ اس وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور اب وہ بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت ہی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اپنا سر جھکا کر خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی آئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی۔
اس نے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام سے گرفتار دونوں بتوں کو خدا مان لیا گیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا گیا، اور پھر اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی اور آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے، باطل تو ایسے ہی مٹنے والا ہے۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔